زمین کا ایک ٹکڑا کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے گئی تو اس کی نظریں سیڑھیوں کے ساتھ ہی زمین پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے کیپٹن شکیل پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار دھک سے رہ گیا، کیونکہ کیپٹن شکیل کی بظاہر حالت بے حد خستہ نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کیپٹن شکیل پر جھک گئی۔ پھر وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی کہ کیپٹن شکیل بہرحال زندہ تھا۔ کیپٹن شکیل کو اٹھا کر سیڑھیوں پر سے باہر لے جانا تو مارسیلا کے لیے بہرحال ناممکن تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور ایک بار پھر مشین روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مشین روم کی سائٹ پر باقاعدہ کچن نما کمرہ ہے جہاں کھانے پینے کا سامان سٹور ہوتا ہے۔ وہ اس کمرے میں گئی اور اس نے ایک ریک میں موجود شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی اور تیزی سے واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک خیال کے تحت رک گئی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کیپٹن شکیل کی موجودہ حالت میں تیز شراب گڑبڑ نہ کر دے، اس لیے اس نے شراب کے بجائے سادہ پانی استعمال کرنے کا سوچا اور پھر شراب کی بوتل واپس ریک میں رکھ کر اس نے دوسرے ریک پر موجود منرل واٹر کی 2 بوتلیں اٹھائیں اور ایک بار پھر دوڑتی ہوئی مشین روم سے نکلی اور اسلحہ سٹور کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ لیکن ابھی اس نے چند قدم اٹھائے تھے کہ اچانک ایک غراتی ہوئی آواز عقب سے اس کے کانوں میں پڑی۔ خبردار، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ مارسیلا بے اختیار مڑی اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے پال کھڑا تھا، جیکب کا نائب اور مارسیلا کا بدترین دشمن۔ مارسیلا پر پال نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن مارسیلا اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے نہ صرف اسے جھڑک دیا تھا بلکہ جیکب سے اس کی شکایت بھی کی تھی، جس پر جیکب نے مشتعل ہو کر پال کو کوڑوں سے پیٹ ڈالا تھا۔ تب سے پال اس کا بدترین دشمن بن گیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے بھی جیکب کے کان بھر کر اس پر الزامات لگوائے اور پال کی وجہ سے ہی اسے جزیرے سے نکالا گیا تھا۔ اور اب وہی پال ہاتھ میں مشین گن پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پال کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ مارسیلا، تم اور یہاں، اور یہ جزیرے پر قتل عام تم نے کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو اور یہ پانی کی بوتلیں کہاں لے جا رہی ہو؟ پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ مارسیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں کیا بتاؤں، میں ایک ضروری کام کر رہا تھا کہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ اب مجھے ہوش آیا ہے تو میں ادھر آیا ہوں اور یہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ پہلے تم بتاؤ کہ کیا یہ سب تم نے کیا ہے یا کسی اور نے؟ اور جیکب کہاں ہے؟ اور تم زخمی بھی ہو، جلدی بتاؤ ورنہ میں فائر کھول دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے معاملات میں کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتا، پال نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ سب کیپٹن شکیل نے کیا ہے، پاکیشیائی ایجنٹ نے، اور وہ اب اسلحہ سٹور میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے یہ پانی لے کر جا رہی ہوں۔ اور سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر تم بھی نہ بچ سکو گے۔ کیپٹن شکیل ایک لمحے میں تمہاری گردن اڑا دے گا، مارسیلا نے کہا۔ او پاکیشیائی ایجنٹ اور اسلحے سٹور میں، اب میں اس جزیرے کا انچارج بن جاؤں گا۔ ویری گڈ، چلو دکھاؤ مجھے کون سے سٹور میں ہے، جلدی کرو چلو، پال نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ مارسیلا ویسے ہی دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں پکڑیے کھڑی رہی۔ میں کہہ رہا ہوں چلو ورنہ گولی مار دوں گا، پال نے اسے کھڑے دیکھ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن مارسیلا تو اس انتظار میں تھی کہ پال قریب آ جائے اور اسی لیے اس نے اس کیپٹن شکیل کے متعلق بتا دیا تھا تاکہ وہ فوری طور پر اس کی طرف جانے کا سوچ کر وہ اس کے قریب آ جائے۔ چلو، مارسیلا نے کہا اور مڑنے لگی، مگر دوسرے لمحے اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی سے بھری بوتل پوری قوت سے آتے ہوئے پال کے چہرے پر پڑی اور پال چیختا ہوا اچھل کر سائیڈ کے بل گرا ہی تھا کہ مارسیلا نے دوسری بوتل پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ نیچے گر کر اٹھتے ہوئے پال کے حلق سے بے اختیار ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ دھماکے سے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ مارسیلا نے اس کے ہاتھ سے نکل جانے والی مشین گن اٹھائی اور دوسرے لمحے فضا تڑتڑاہٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔
گولیوں نے پال کے جسم کو شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تم ہو ہی غلیظ اور مکروہ کیڑے، جس کی وجہ سے جیکب اور میرے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی تھی۔ تم اصل مجرم ہو، اس لیے تمہاری موت بھی ضروری تھی۔ مارسیلا نے ٹریگر سے انگلی ہٹاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مشین گن کو کاندھے سے لٹکایا اور پانی کی سالم بوتل اٹھائی اور تیزی سے اسلحہ اسٹور کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جب نیچے پہنچے تو بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ وہاں کیپٹن شکیل موجود نہیں تھا۔ یہ کیپٹن شکیل کہاں چلا گیا؟ مارسیلا نے حیرت کی شدت سے ناچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اسلحے کی پیٹیوں کے آڑ سے نکل کر کیپٹن شکیل اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ تمہیں خود بخود ہوش آ گیا، ویری گڈ، مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تازہ ہوا کی وجہ سے ہوش آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ چنانچہ میں نے پیٹیوں کی سائیڈ میں پوزیشن لے لی تھی، کیونکہ فائرنگ بالکل نزدیک ہو رہی تھی۔ پھر تم سیڑھیاں اترتی دکھائی دیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خود ہی اس نے مارسیلا کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا۔ شاید وہ شدید پیاس محسوس کر رہا تھا۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، شکر ہے تم پانی لے آئی ہو، شراب نہیں لائی۔ یہ اسلحہ اسٹور تم نے بند کیا تھا یا کسی اور نے؟ اور پھر یہ فائرنگ کیسی تھی؟ کیپٹن شکیل نے خالی بوتل ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور مارسیلا نے اسے پال سے اچانک ملاقات اور اس پر حملے سے لے کر اس کی موت تک کی ساری ردات سنا دی۔ گڈ، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ میں نے پہلے اس لیے اسے بند کر دیا تھا کہ شاید جیکب کا کوئی آدمی یہاں موجود نہ ہو۔ پھر میں نے تمہیں پورے جزیرے پر تلاش کیا، آوازیں دیں، لیکن تم نہیں ملے، تو پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں تم ہی نہ اندر بند ہو گئے ہو۔ چنانچہ میں نے اسے کھولا اور یہاں آئی تو تم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر مشین روم سے پانی لیا اور پھر واپسی پر پال نے مجھے روک لیا۔ مارسیلا نے کیپٹن شکیل کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے اپنے طور پر تو ٹنل کا راستہ کھولا تھا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ اسٹور کا راستہ کھلا ہے، تو میں نے یہاں کی تلاشی لی۔ میرا خیال تھا کہ شاید مخصوص ساخت کا حساس اسلحہ مل جائے، لیکن پھر اچانک راستہ بند ہو گیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹنل کا راستہ تو میں کھول لوں گی، لیکن یہ ٹنل تو کمپیوٹر کنٹرولڈ ہے، اور کمپیوٹر کراسونا میں ہے، جس کا انچارج بگ ہے، اور بگ جیکب کی طرح احمق نہیں ہے، وہ حد درجہ ہوشیار اور ذہین آدمی ہے، مارسیلا نے کہا۔ جو بھی ہو، بہرحال میں نے کراسونا پہنچ کر مشن تو مکمل کرنا ہی ہے، کیپٹن شکیل نے آتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹنل کو تم پار کیسے کرو گے؟ اس کے اندر چیکنگ مشینیں موجود ہیں، مارسیلا نے کہا۔ کیا بگ تمہیں جانتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، میں جیکب کے ساتھ اس کے پاس جاتی رہی ہوں، اور وہ خود بھی کئی بار یہاں آ چکا ہے، مارسیلا نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اب تمہاری ذہانت کا امتحان ہے، کیا تم اسے کسی بھی طرح یہاں بلا سکتی ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ دونوں اب مشین روم کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہاں آئے گا نہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ وہ حد درجہ ہوشیار اور تیز آدمی ہے۔ اگر اسے یہاں کے حالات کی بھنک پڑ گئی تو پھر ہمارا یہاں زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ میرے کہنے پر کبھی یہاں نہیں آئے گا۔ وہ جیکب کے کہنے پر تو آ سکتا ہے، لیکن میرے کہنے پر نہیں، مارسیلا نے جواب دیا۔ یہ ٹنل کتنی طویل ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ 4 کلومیٹر تو بہرحال ہوگی، مارسیلا نے جواب دیا۔ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کسی دھات کی ہے، لیکن اس کے باوجود چمکدار بھی ہے۔ بہرحال اس میں آدمی آسانی سے چل سکتا ہے، حتیٰ کہ بھاری ٹرک بھی چل سکتا ہے۔ اندر سے تو لرزتی تک نہیں، جبکہ باہر سے یہ بہرحال سمندر کی تہہ میں نہیں ہے، بلکہ پانی کے اندر ہی تیرتی رہتی ہے، مارسیلا نے جواب دیا۔ اس کے اندر چیکنگ مشینیں کہاں کہاں نصب ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اس کی چھت میں ہوں گی یا سائڈوں میں، مجھے نہیں معلوم۔ ویسے تو اندر سے ٹنل ہر طرح سے سپاٹ ہے، صرف چھت سے روشنی نکلتی رہتی ہے، اور تازہ ہوا بھی کسی پر اسرار ذریعے سے اندر آتی رہتی ہے، مارسیلا نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ ٹنل میں چیکنگ مشینری نصب ہے اور اس کا تعلق کمپیوٹر سے ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ بات ایک بار بگ نے بتائی تھی، مارسیلا نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں مشین روم کے قریب پہنچ چکے تھے۔
یہاں اسلحے کے کتنے سٹور ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ 4 ہیں، یہ سب سے چھوٹا سٹور ہے، باقی اس سے بھی بڑے ہیں، مارسیلا نے کہا۔ اس سمیت باقی 3 بھی کھولو، میں انہیں چیک کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایسا اسلحہ مل جائے جو کراسونا میں کام آ سکے، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں مشین روم میں داخل ہو گئے۔ پہلا تو کھلا ہوا ہے، باقی 3 کھول دیتی ہوں، مارسیلا نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر واقعی مارسیلا نے 3 مشینوں کو آپریٹ کیا اور سب میں سے گونج کی آوازیں سنائی دیں۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ باقی 3 اسلحہ سٹور بھی کھل گئے ہیں۔ اب مجھے ان کی لوکیشن بتا دو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مارسیلا نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے ہی کافی تھکی ہوئی ہو، تم یہیں ٹھہرو اور مجھے صرف لوکیشن بتا دو، میں تھوڑی دیر میں ہی واپس آ جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا نے اسے تینوں کی لوکیشنز بتا دیں۔ یہ خیال رکھنا کہ جب تک واپس نہ آ جاؤں کوئی سٹور بند نہ ہو جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، مارسیلا نے ہنستے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ مارسیلا ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد کیپٹن شکیل واپس آ گیا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ کچھ ملا؟ مارسیلا نے پوچھا۔ نہیں، میرے مطلب کا اسلحہ یہاں موجود نہیں ہے، چاروں میں ایک جیسے اسلحے کی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ پھر انہیں بند کر دوں؟ مارسیلا نے پوچھا۔ انہیں کھلا رہنے دو، تم ٹنل کا راستہ کھولو، اب یہاں سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسیلا سر ہلاتی ہوئی ایک کونے میں موجود مستطیل شکل کی مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سرسراہٹ کی آواز دور سے سنائی دی۔ آؤ، ٹنل کا راستہ کھل گیا ہے، مارسیلا نے کہا۔ کہاں سے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ادھر 7 خصوصی کمرہ ہے، وہاں سے راستہ جاتا ہے، مارسیلا نے کہا اور ایک طرف موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کیپٹن شکیل بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف واقعی ایک کافی بڑا کمرہ تھا، جس کے درمیان میں فرش کا کافی بڑا حصہ غائب تھا اور سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ نیچے روشنی بھی تھی، لیکن تم جیسے ہی ٹنل میں داخل ہوگے دوسری طرف بگ کو معلوم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تم 2 قدم بھی نہ اٹھا سکو، مارسیلا نے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم اگر یہیں رہنا چاہتی ہو تو بے شک رہو، میں تمہیں ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں اکیلی یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، لیکن اس طرح بغیر کسی انتظامات کے جانا تو خودکشی کے مترادف ہے، مارسیلا نے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیپٹن شکیل آخر بغیر کسی پیشگی حفاظت کے کیوں اس طرح ٹنل میں جانے پر مصر ہے۔ تو پھر مت کرو خودکشی، یہیں رہ جاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے خودکشی بھی کی جا سکتی ہے، ویسے بھی اب میں نے اپنا انتقام تو لے لیا ہے، نہ صرف جیکب سے بلکہ پال سے بھی، اب اگر موت آ بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اچانک مارسیلا نے کہا اور کیپٹن شکیل کے پیچھے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل کیپٹن شکیل پر مکمل اعتماد کرنے کو چاہ رہا تھا، حالانکہ اسے 100% یقین تھا کہ وہ واقعی خودکشی کرنے جا رہی ہے، لیکن نہ جانے مارسیلا کے دل میں کیپٹن شکیل کے لیے کیا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب اسے موت بھی بہت معمولی سی بات محسوس ہو رہی تھی۔ اس اعتماد کا شکریہ، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ٹنل میں داخل ہو گئے اور پھر آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ٹنل بے حد وسیع و عریض تھی اور اس میں نہ صرف روشنی تھی بلکہ واقعی تازہ ہوا کا بھی ایسا سسٹم تھا کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سمندر کے اندر کے بجائے زمین پر چل رہے ہوں۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک چھت سے کٹک کی آواز سنائی دی۔ ماکیرو، تم ٹنل میں کیوں آ رہے ہو؟ اور یہ مارسیلا تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ جیکب کہاں ہے؟ وہ کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ایک چیختی ہوئی آواز چھت سے آتی سنائی دی اور کیپٹن شکیل اس کا لہجہ سنتے ہی سمجھ گیا کہ بولنے والا بگ ہوگا۔ جزیرے پر اس وقت موت کا راج ہے بگ، جیکب، پال اور باقی سارے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مارسیلا ایک ایکریمی کے ساتھ جزیرے پر آئی تھی، پھر اچانک وہ ایکریمی ہلاک ہو گیا۔ اس کا جسم اس طرح پھٹ گیا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی خوفناک بم پھٹا ہو۔ اس ایکریمی کے ہلاک ہوتے ہی اچانک جزیرے پر کوئی زہریلی گیس بھر گئی اور سب ہلاک ہو گئے۔
میں اس وقت چیک پوسٹ پر تھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سب ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے انہیں زہر کے انجیکشن لگا دیے گئے تھے۔ میں بوکھلا کر نیچے آیا تو پورے جزیرے پر یہی حال تھا۔ چیف ہاؤس میں بھی جیکب مردہ پڑا تھا اور پال بھی، جبکہ مارسیلا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے مارسیلا کو ہوش دلایا تو وہ بھی حیران تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ جیکب سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور پورے جزیرے کا راؤنڈ لیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسلحے کے سٹور بھی کھلے پڑے تھے۔ میں یہاں مشین روم میں آیا تو یہاں بھی لوگ ہلاک ہو چکے تھے، لیکن اسلحے کے سٹور کھولنے والی مشینیں چل رہی تھیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں مارسیلا کو ساتھ لے کر تمہارے پاس آ جاؤں، اس لیے میں نے ٹنل کا راستہ کھولا اور اندر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بہرحال مجھے کمپیوٹر پر دیکھ کر پہلے مجھ سے بات کرو گے، ایسے ہی ہمیں ہلاک نہیں کر دو گے۔ کیپٹن شکیل نے ماکیرو کی آواز بناتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ لیکن تم میرے پاس آنے کے بجائے چیف برانک کو فون کال بھی تو کر سکتے تھے، بگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمام فون ڈیڈ پڑے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی شیطانی وجود پہنچ گیا ہو۔ نہ جانے میں اور مارسیلا ہلاک کیوں نہیں ہوئے۔ میں تو ایک طرح سے پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے تم خود ہی چیف سے بات کرو اور خود ہی کوماٹو کو کنٹرول کرو۔ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مارسیلا، تم کیسے جزیرے پر پہنچ گئیں، اور وہ ایکریمی کون تھا جس کی بات ماکیرو کر رہا ہے؟ اس بار بگ نے مارسیلا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں اس ایکریمی کو لے کر آئی تھی۔ یہ ایکریمی اسلحے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے جیکب سے فون پر بات کی تھی، میں نے اس کا رابطہ جیکب سے کروایا تھا۔ پھر جیکب نے اسے کوماٹو آنے کی دعوت دی اور مجھے اس کے ساتھ آنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ یہاں آئی اور اس کے بعد اچانک اس کا جسم ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے ہوش آیا تو ماکیرو چیف ہاؤس میں موجود تھا۔ اس نے مجھے ہوش دلایا تھا۔ جیکب اور پال دونوں ہلاک ہو چکے تھے اور جزیرے پر موجود سارے افراد بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ میں نے ماکیرو سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن یہ بے حد خوف زدہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم عقل مند اور ہوشیار آدمی ہو، تمہاری پناہ میں جانا چاہیے، تم خود ہی سارے حالات کو کنٹرول کر لو گے۔ اسے خطرہ ہے کہ سمندر کا پانی بھی زہر آلود ہو گیا ہوگا، اس لیے اس نے ٹنل کھولی اور ہم تمہارے پاس آنے کے لیے چل پڑے، مارسیلا نے جواب دیا۔ وہ دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل چل رہے تھے۔ حیرت ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اب تو مجھے پہلے جزیرے کے حالات خود دیکھنے پڑیں گے، پھر چیف سے بات کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں آ جاؤ تاکہ تم سے مزید تفصیل معلوم ہو سکے، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے بگ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا مارسیلا کہ بگ بے حد عقل مند اور ہوشیار ہے، وہ خود ہی سب کچھ کنٹرول کر لے گا، کیپٹن شکیل نے مڑ کر مارسیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اسے مخصوص انداز میں اشارہ کر دیا۔ ہاں، تم درست کہتے ہو، بگ کی عقل مندی میں کیا شک ہے، مارسیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ایکریمی لازماً کسی مخالف تنظیم کا ایجنٹ ہوگا، لیکن یہ کیسا ایجنٹ تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سب ہلاک ہو گئے لیکن تم اور میں بچ گئے، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، مارسیلا نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویسے میں تو بے ہوش ہونے سے پہلے شراب پی رہا تھا، کیا تم نے بھی شراب تو نہیں پی لی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او واقعی یہی بات ہوگی، میں اس وقت جب اس ایکریمی کا جسم دھماکے سے پھٹا تھا شراب پی رہی تھی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ شراب کی وجہ سے ہم ہلاک نہیں ہوئے اور بچ گئے۔ گڈ گاڈ، مارسیلا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اب اطمینان بھرے انداز میں لیکن تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک چھت سے تیز روشنی کا دھارا سا نکل کر ان پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن جیسے تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ آخری احساس انہیں یہی ہوا تھا کہ وہ اس طرح نیچے گر رہے ہیں جیسے زہر کا سپرے کرنے سے حشرات الارض زمین پر گرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اسمتھ باتھ روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے دور سے تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ مشین گنوں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔
وہ اس وقت چھت کے قریب بنے ہوئے باتھ روم کے باہر کھڑا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں چونکہ ساحل کی طرف سے آ رہی تھیں اور چھت سے وہ اس سارے حصے کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتاری اور بجلی کسی تیزی سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا وہ چھت پر آ گیا اور پھر انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ چھت کا آگے کا حصہ آگے کو اٹھا ہوا تھا، نیچے کوئی ڈیزائن بنا ہوا تھا، اس لیے اس حصے کے پیچھے اوٹ لے کر باہر کی طرف نظریں دوڑائیں تو بے اختیار اچھل پڑا۔ وہاں ساحل پر اور جزیرے پر موجود تقریباً سب افراد زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے اور عمارت کی اندرونی طرف سے ان پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ فائرنگ کرنے والے عین اس جگہ کے نیچے کھڑے تھے جہاں اوپر اسمتھ موجود تھا۔ اسمتھ چیف برانک کا مخصوص باڈی گارڈ تھا، اس لیے اس کی ڈیوٹی اس عمارت پر تھی۔ اس عمارت میں سوائے اس کے اور چیف کے اور کوئی تیسرا آدمی ہر وقت موجود نہیں رہتا تھا، کیونکہ چیف سیکیورٹی کے لحاظ سے علیحدہ رہنا پسند کرتا تھا اور وہ اسمتھ پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اسمتھ طویل عرصے سے اس کے ساتھ تھا، اب بھی وہ چیف کے آفس کے باہر موجود تھا، اور چیف برانک ماہی گیروں کے پاس اسپیشل روم میں گیا تو اسمتھ کو باتھ روم کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اوپر باتھ روم میں آ گیا، اور اب عجیب و غریب صورتحال اس کے سامنے موجود تھی۔ ہلاک ہونے والوں میں اسے نہ ہی چیف برانک نظر آ رہا تھا اور نہ ہی لارسن۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے کہ اس نے اچانک ماہی گیروں کو ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے ان ہلاک ہونے والوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ ماہی گیروں نے جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ماہی گیروں کی تعداد 4 ہے، جس میں ایک عورت بھی تھی، جبکہ 2 ماہی گیر سامنے آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عمارت کے اندر موجود تھے۔ اس نے ایک بار تو سوچا کہ نیچے جا کر ان 4 کا خاتمہ کر دے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سب کو انتہائی سفاکی سے قتل کر دیا تھا، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پہلے ان 2 کا خاتمہ کر دے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ وہ دوسری لاشوں کی اوٹ میں تھے، اس لیے گو اسمتھ کا دل تو چاہ رہا تھا کہ پورا میگزین ان دونوں پر خالی کر دے، لیکن جس انداز میں وہ پڑے تھے، اس سے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر فائر کرتا رہتا اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس فالتو میگزین بھی نہیں تھے، اس لیے اس نے ٹریگر سے انگلی اس لیے ہٹا لی کہ ابھی ایک عورت اور ایک مرد ماہی گیر باقی تھے اور اس کے پاس مزید میگزین نہیں تھا، اس لیے وہ اس میگزین کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب انتظار کر رہا تھا کہ باقی دونوں بھی باہر آئیں تو وہ ان پر فائر کھول دے، اور پھر اسے ایک آدمی تیزی سے زگ زیگ کے انداز میں بھاگ کر ان ہلاک ہونے والے دونوں ماہی گیروں کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ یہ بھی ماہی گیر تھا، لیکن وہ واقعی بے حد ماہرانہ انداز میں بھاگ رہا تھا۔ اسمتھ نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی یہ ماہی گیر بھی ہوا میں اچھلا اور دھماکے سے نیچے گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے پیچھے تھا، لیکن اسمتھ کو بہرحال یقین تھا کہ وہ بھی ہٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک عورت رہ گئی ہے، اب جانا چاہیے، اب وہ عورت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، اسمتھ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی نچلی راہداری میں پہنچا، اچانک ایک سائیڈ سے اس پر کوئی سایہ سا جھپٹا اور دوسرے لمحے اسمتھ کے حلق سے چیخ سی نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ہوا تھا کہ وہ اچھل کر ہوا میں کلا بازی کھاتا ہوا نیچے گر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ جولیا اس کمرے میں برانک کے ساتھ موجود تھی۔ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ برانک بے ہوش تھا۔ جولیا کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی تو وہ دروازے کی طرف بڑھی، اور پھر جیسے ہی وہ راہداری میں سے گزر کر موڑ کی طرف آئی، اس نے کسی کو تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آواز سنی۔ آنے والا قریب ہی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اور خاصی تیزی میں تھا۔ جولیا ٹھٹک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہوئی تو اسی لمحے اس نے ایک آدمی کو ہاتھ میں مشین گن پکڑے راہداری میں نمودار ہوتے دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا،
جولیا یکلخت اس پر جھپٹی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں اسے اٹھا کر گردن کے بل فرش پر پھینکا اور ساتھ ہی اس نے اس کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن کو نیچے گرنے سے پہلے ہی جھپٹ لیا۔ وہ دراصل فائر یا سٹین گن کی فرش پر گرنے کی آواز پیدا نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے باہر کے حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ آدمی سر کے بل مخصوص انداز میں نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم زور سے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جولیا کو معلوم تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ اب مشین گن ہاتھ میں پکڑے تیزی سے بیرونی طرف آگے بڑھنے لگی، اور پھر جب وہ اس جگہ آئی جہاں سے ساحل نظر آ رہا تھا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ سامنے دوسری لاشوں کے ساتھ ہی صفدر، تنویر اور عمران کو گرے ہوئے دیکھا۔ او ویری بیڈ، ویری بیڈ، یہ کیا ہو گیا؟ جولیا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر بے تحاشا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ ارے تم کہاں سے آ گئیں؟ میں تو حملہ آور کے انتظار میں تھا۔ یکلخت عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مختلف لاشوں کے پیچھے پڑے ہوئے صفدر اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہو گئے تو جولیا بے اختیار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ تم زندہ ہو؟ خدا کا شکر ہے، جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ حملہ آور کہاں ہے جو چھت پر تھا اور جس کے انتظار میں ہم مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اسے تو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ میں باہر آ رہی تھی کہ میں نے سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے کی آوازیں سنی تو میں اوٹ میں ہو گئی۔ ایک آدمی مشین گن اٹھائے راہداری میں آیا تو میں نے اسے اٹھا کر سر کے بل نیچے پھینکا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی مشین گن لے کر میں یہاں آ گئی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک ہی آدمی تھا، عمران نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ لیکن ہوا کیا تھا مجھے تو بتاؤ، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، ہم دونوں آگے بڑھے ہی تھے کہ ہم نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے اسلحہ کسی دیوار سے ٹکراتا ہے۔ ہم دونوں صورتحال سمجھ گئے اور ہم نے بیک وقت چھلانگیں لگائیں اور لاشوں کی اوٹ لے لی۔ اسی لمحے فائرنگ ہوئی، لیکن بر وقت چھلانگیں لگانے سے ہم بچ گئے۔ اب ہمیں انتظار تھا کہ وہ آدمی چھت سے اٹھے تو اسے نشانہ بنایا جائے، لیکن وہ آدمی مکمل طور پر اوٹ میں تھا، صرف مشین گن کی نال دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے عمران صاحب دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور زگ زیگ انداز میں دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ ان پر بھی فائرنگ ہوئی، لیکن انہوں نے بھی ہماری طرح چھلانگ لگا کر لاشوں کی اوٹ لے لی۔ پھر وہ مشین گن غائب ہو گئی تو ہم سمجھ گئے کہ اب یہ آدمی نیچے آئے گا۔ ہم اس کے انتظار میں تھے کہ آپ مشین گن اٹھائے آتی دکھائی دیں۔ آپ کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ کو ہمارے ہٹ ہو جانے کا یقین ہو گیا ہے، اس لیے پہلے عمران صاحب اور پھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے، صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کچھ لمحے پہلے نکل پڑتی تو یہ آدمی عقب سے مجھے ہٹ کر دیتا، جولیا نے کہا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تنویر اور صفدر، تم دونوں اس پورے جزیرے کا راؤنڈ لگاؤ اور چیک کرو کہ یہاں کیا حالات ہیں اور یہ جزیرہ کس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اور جولیا جا کر اس برانک سے معلومات حاصل کرتے ہیں، عمران نے صفدر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر جولیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ برانک کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے کلپ ہتکڑی ڈال دی گئی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ کام جولیا نے کیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے برانک کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ جب برانک کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا پہلے ہی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد برانک نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارا نام برانک ہے اور تم کاراکاز کے ایٹامک سیکشن کے چیف ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو برانک نے چونک کر سامنے بیٹھے ہوئے عمران کو اس طرح دیکھا جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ تم ماہی گیر تو نہیں ہو سکتے، کون ہو تم؟ برانک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار اٹھنے لگا، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ تم چونکہ چیف ہو اس لیے تم سے مکمل تعارف ہونا چاہیے۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میری ساتھی مس جولیانا فٹر واٹر ہے۔ باقی دونوں ساتھیوں کا نام صفدر اور تنویر ہے۔ ہمارا تعلق پاک ایشیا سے ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس جزیرے پر سوائے تمہارا اور کوئی ساتھی زندہ حالت میں موجود نہیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو برانک بے اختیار اچھل پڑا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، برانک نے کہا۔ اس بات کو چھوڑو، یہ ہمارا کام ہے اور ہم نے کر دیا ہے۔ تمہیں صرف اطلاع دے رہا ہوں تاکہ تم ان کی یہاں آمد کا انتظار میں اپنی انرجی ضائع نہ کر سکو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر تمہارے میک اپ کیوں صاف نہیں ہوئے؟ برانک نے کہا۔ اب دنیا میں میک اپ کا فن اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ اب یہ عام سے میک اپ واشر خصوصی میک اپ کو واش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم سادہ پانی سے ہمارے منہ دھو دیتے تو دوسری بات تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ دور میں میک اپ چیکنگ کا اگر خطرہ ہو تو پھر میک اپ صرف چہرے اور بالوں کا ہی نہیں کیا جاتا بلکہ پورے جسم کو چہرے سے ہم رنگ کیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔